تو اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے۔ اور بارگاہ حسینیت میں آغاز میں یہ ہدیہ عقیدت بھی کسی شاعر کی زبان میں پیش کرتے چلیں کہ اے حسین ابن علی تجھ پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، تم پہ لاکھوں رحمتیں لاکھوں درود، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گون لالا بدن لالا کفن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، اور فخر کا دل میں دریچہ باز ہونا چاہیے، جن کا تو آقا ہو ان کو ناز ہونا چاہیے۔ لائق صد عزت و تکریم زینت مسند صدارت، مجاہد اہل سنت، پیر طریقت رہبر شریعت، محترم المقام حضرت پیر محمد ظفر عباس محمدی سیفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور دیگر جید مقتدر علماء کرام، برادران اسلام، آج 10 محرم الحرام کا یہ مبارک دن ہے، اور میں اور آپ سب یہاں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آپ کی شہادت کو 1400 سال گزر گئے، کتنی ہی بہاریں آئیں اور آ کے چلی گئیں، شب و روز کا تسلسل بدلتا رہا، مرور زمانہ سے پتہ نہیں کتنے انقلاب آئے اور آ کے چلے گئے، لیکن زمانہ جتنا گزرتا جا رہا ہے ذکر امام علی مقام کی خوشبو اتنی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہر آنے والا دن آپ کا جھنڈا بلند کر رہا ہے، آپ کی یاد کو دلوں میں تازہ کر رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے لوگ آئے آگے چلے گئے، ان کی قبروں کے نشان بھی منہدم ہو گئے۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئی، بڑے بڑے لوگ رشتہ دار اور بھائی بھی لوگوں کو یاد نہیں رہتے، ان کی قبروں پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اے امام علی مقام، تجھ پہ کروڑوں سلام ہو، نہ پھول مہنگے ہوئے، نہ مزار اقدس پرانا ہوا، آج بھی آپ کے مزار پہ عقیدتوں کے پھول چڑھائے جا رہے ہیں، آنسوؤں کا خراج پیش کیا جا رہا ہے، اور ہر آنے والا دن ذکر امام علی مقام کے نئے رنگ لے کے طلوع ہو رہا ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں جن کو آج اس نورانی محفل میں حاضری نصیب ہوئی ہے۔ حضرات محترم، آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے چند باتیں خلفائے راشدین کے دور سے لے کر حضرت امام علی مقام کی شہادت تک میں یہ چاہتا ہوں کہ چند تاریخی اشارات دے دیے جائیں تاکہ وہ پوری تاریخ میرے اور آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے، پھر سے وہ چہرے ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے، چشم تصور سے ذرا عہد رسالت مآب کے ان دنوں میں چلیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طبیعت علیل ہے، جسم میں کمزوری اور نقاہت کا عالم ہے، بستر سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، حضرت بلال حبشی نے آذان ظہر دی ہے اور انتظار میں ہیں کہ آقا جلوہ گر ہوں اور مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں، لیکن حضور تشریف نہیں لائے۔
حضرت بلال حبشی حجرے کے دروازے پہ حاضر ہوئے. سرکار دو عالم کو عرض کیا گیا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کی، ابھی مکمل اٹھ نہیں پائے تھے کہ نقاہت کی وجہ سے دوبارہ لیٹ گئے. فرمایا پانی لاؤ. پانی لایا گیا. ٹھنڈے پانی کے بڑے سے پیالے میں میرے آقا نے اپنے دونوں ہاتھ ڈبو کے باہر نکالے، اس سے اپنے ماتھا مبارک کو تر کیا، بخار کے عالم میں چہرے پہ ہاتھ پھیرے تاکہ تھوڑا سا افاقہ محسوس ہو اور میں اپنے مصلی پہ جا کے اپنے رب سے نماز کے دوران ملاقات کر سکوں اور اللہ رب العزت کے جلووں کا نظارہ کر سکوں. دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ پائے. فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج میں نماز پہ نہیں آ پاؤں گا، آج اپنے مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکوں گا، اس لیے جاؤ میرے یار غار کو، میرے پیارے کو، سیدنا ابو بکر صدیق کو میری طرف سے جا کے حکم دو، آج میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر ظہر کی نماز کی امامت ابو بکر کروائے گا. جب سرکار نے یہ فرمایا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین آپ عرض کرنے لگی ان ابی رجل اسیف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے والد گرامی بڑے غمزدہ دل والے ہیں، بڑے رقیق القلب انسان ہیں، جب آپ کو اپنے مصلی پہ کھڑا ہویا نہیں پائیں گے، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، ان کے آنسو نہیں رک سکیں گے، ان کی کیفیت دیگر گوں ہو جائے گی، اس لیے ان کو امامت کا نہ فرمائیں، کسی اور کو حکم دیں، حضرت عمر کو حکم دیں، مولا علی شیر خدا کو حکم دیں، کسی اور صحابی سے نماز پڑھانے کا حکم فرمائیں. میرے آقا نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ اور ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں. پھر سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے سیدہ عائشہ نے سفارش کروائی. یہ تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی عبارات پڑھ رہا ہوں. آج لوگ اس بنیاد سے ہمارے عقیدے کو اکھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں جا تو ذکر حسین کی طرف رہا ہوں، لیکن آج آپ کو یہ سفر اس بنیادوں سے کروانا چاہتا ہوں کہ سنیوں میری اور آپ کی یہ بنیادیں مضبوط ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر نے نعوذ باللہ ڈاکہ ڈالا، کسی کا حق مارا، وہ خلافت پہ قابض ہو گئے، وہ مصلی پہ خود چڑھے. آؤ سرکار نے حکم دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے مبارک زبان سے سن رکھا تھا. سرکار فرمایا کرتے تھے اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، یاد رکھنا کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی منصب اگر کوئی مانگ کر لے اللہ تعالیٰ اس میں اسے برکت عطا نہیں فرماتا، اس کی مدد نہیں فرماتا. لیکن اگر کسی شخص کے پاس عہدہ خود چل کے آئے، منصب کسی کو خود عطا کیا جائے، تو پھر اگر وہ اسے قبول کر لے اس کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ آنا نہیں چاہ رہے. سیدہ عائشہ سفارش کر رہی ہیں، حضرت سیدہ حفصہ عرض کر رہی ہیں حضور آپ میرے والد گرامی کو یا کسی اور کو حکم فرمائیں. میرے آقا جلال میں آ کے اپنے بستر مبارک پہ بیٹھ گئے اور سرکار نے کیا فرمایا اب اللہ ان یصلی بالناس الا ابو بکر. فرمایا تم مجھ سے ویسے جھگڑا کرتی ہو جس طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی ازواج مطہرات کرتی تھی، تم میرے اس معاملے میں دوبارہ مجھ سے سوال کرتی ہو. تو سن لو، صدیق کو اپنے مصلی پہ لانے کا فیصلہ یہ صرف محمد عربی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خود خدا کا فیصلہ ہے.